بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ورشا کے دل پر ایک بے نام سی اداسی چھائی تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شعری مجموعہ پڑھتے پڑھتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آج اس نے اپنے بال بھی نہیں باندھے تھے، منہ بھی ایسا ہی چلتا پھرتا دھویا تھا۔ آج اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، کپڑے شکن آلود تھے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر مسکرائی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ میں جان نہیں۔ مسکراہٹ بڑی پھیکی اور اداس سی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر مسکرائی اور اپنی مسکراہٹ میں جان ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ اس کی مسکراہٹ مزید پھیکی، مزید بے جان ہو گئی۔ تب وہ آئینے والی ورشا سے مخاطب ہوئی۔ ورشا، میری جان، تجھے کیا ہو گیا؟ ورشا کو اپنی ہی آواز بڑی اجنبی محسوس ہوئی۔ آئینے کے باہر والی ورشا نے آئینے کے اندر والی ورشا کو غور سے دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر آئینے والی ورشا آپ ہی آپ بولنے لگی۔ میں کیا جانوں مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ضرور جانتی ہوں، کچھ ہو ضرور گیا ہے۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ میں خالی خالی سی ہو گئی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ گم ہو گیا ہے۔ کیا گم ہو گیا ہے یہ خود مجھے بھی معلوم نہیں۔ کبھی تو میں بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی ہوں، کھو جاتی ہوں، ہوش آتا ہے تو کافی دیر تک یہی نہیں معلوم ہوتا میں کہاں ہوں۔ ورشا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا غم لگ گیا ہے؟ کوئی غم ضرور ہے جو اندر ہی اندر میری روح کو کھا رہا ہے۔ مجھے کیا غم ہے یہ جب میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ کون جواب دے گا؟ کس سے پوچھوں؟ یہاں تو کوئی ہمراز بھی نہیں۔ ایک ماں ہے، اسے اپنے دھندوں سے فرصت نہیں۔ وہ پراسرار طاقتوں کے چکر میں پڑی ہے، پتہ نہیں کیا بننا چاہتی ہے۔ طاقت کی خواہش، اقتدار کی ہوس جانے اسے کہاں لے جائے گی۔ آج اس نے ایک نیا چکر چلایا ہوا ہے۔ وہ واسم بکرا جانے کیوں لایا تھا؟ باہر نکل کر دیکھوں تو آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوچ کر اس نے سامنے والی ورشا پر نظر ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا میری جان، ہم چلتے ہیں، تم خوش رہنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور سوچتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ آئینے سے باتیں کرنے لگی ہے۔ کیا جانتی نہیں کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہونے لگی؟ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ اس بنگلے پر پہلے کیا کم اداسی کے ڈیرے تھے کہ سردیوں کے اداس شاموں نے اس پر مزید ویرانی کی چادر ڈال دی تھی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر برکھا کا کمرہ تھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے برکھا کے بیڈ پر نظر ڈالی، بیڈ خالی تھا۔ پھر اس نے رک کر کمرے میں جھانکا، کمرہ بھی خالی تھا۔ ورشا گھومتی ہوئی پھر برکھا کے عمل والے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے دروازے پر برکھا جی کی ساڑھی دیکھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر برکھا، جو زور زور سے منتر پڑھتی ہوئی کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی، دروازے کے نزدیک سے گزری تو ورشا اس کو ایک نظر دیکھتے ہی خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بکرے کا سر تھا اور وہ کپڑوں سے بے نیاز کچھ اس طرح اپنے عمل میں مصروف تھی کہ اچھے بھلے دل گردے کا آدمی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ برکھا دوبارہ چکر کاٹ کر دروازے کے سامنے سے گزرتی، وہ فوراً وہاں سے ہٹ آئی۔ بنگلے کے اندر گاڑی نہ تھی، اس کا مطلب ہے کہ واسم جا چکا ہے۔ پھر وہ گھومتی ہوئی بنگلے کے پیچھے پہنچی۔ وہاں اس نے سر کٹا بکرے کا دھڑ ریت میں اٹا دیکھا۔ ایک جگہ ریت پر خون پڑا ہوا تھا جو اب جم کر کالا ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر پہلے ہی وحشت برس رہی تھی۔ اس طرح کے منظر دیکھ کر اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ اس گھر پر یہ شام کسی اور انداز میں اتری تھی۔ یہاں اداسی نہ تھی، ہر طرف کہے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک سرگوشی تھی، جوش تھا۔ مسعود آفاقی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مسعود آفاقی کی بیوی ایک ہنسوڑ عورت تھی۔ بات بات پر ہنسنا، کہے لگانا، نت نئے چٹکلے چھوڑنا، بات سے بات پیدا کرنا،
یہ اس عورت کا کمال تھا، وہ جس محفل میں ہوتی وہاں سے خاموشی اور اداسی اپنے اپنے بستر گول کر جاتی۔ مسعود آفاقی کی بیوی سائمہ عذرا کو لطیفے سنا سنا کر بے حال کر رہی تھی۔ اس کی گفتگو سے سبھی محظوظ ہو رہے تھے کہ اچانک محفل کا رنگ بدل گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، جس کو جو جگہ پسند تھی وہ وہاں بیٹھا تھا۔ ساحل عمر صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ عذرا اور سائمہ ایک صوفے پر بیٹھی تھیں۔ مسعود آفاقی ساحل عمر کے سامنے مگر کچھ فاصلے سے گاؤ تکیا لگائے نیند دراز تھا۔ اماں واش روم میں تھیں اور مرجینہ کچن میں۔ سائمہ کے کسی لطیفے پر سب لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ وہ ایک دم کہیں سے آ کر اس کی ٹانگ پر گرا۔ ساحل عمر نے گھبرا کر اپنی ٹانگیں سکیڑ لیں۔ وہ کوئی 1 کلو وزن کا گوشت کا ٹکڑا تھا، بالکل تازہ گوشت تھا۔ سائمہ اور عذرا کی گوشت کے ٹکڑے پر نظر پڑی تو وہ دونوں ایک دم چیخ اٹھی۔ مسعود آفاقی پریشان ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ساحل، یہ کیا ہے؟ ساحل کی خود اپنی سٹی گم تھی، وہ کیا بتاتا کہ کیا ہے۔ وہ حیران ہو کر اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ گوشت کا ٹکڑا آیا کہاں سے؟ کس نے پھینکا؟ یہ سوالات تو اپنی جگہ اہم تھے اور توجہ طلب، لیکن اس گوشت کے ٹکڑے کے گرتے ہی ساحل عمر کی ٹانگوں میں جو درد شروع ہوا، اس نے سوالات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں اچانک اس قدر شدید تکلیف شروع ہوئی کہ وہ بے حال ہو گیا۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں کو دھڑ دھڑ زمین پر مار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ اماں واش روم سے وضو کر کے لاؤنج میں آئیں تو انہوں نے یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوف منڈلا رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ سب کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟ اماں نے پوچھا۔ اماں، یہ… مسعود آفاقی نے اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ اماں جلدی سے آگے بڑھیں۔ انہوں نے جھک کر اس گوشت کا معائنہ کیا۔ میرے خدایا، یہ کہاں سے آیا؟ اے اللہ، تو رحم فرما۔ اماں، کچھ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، بس اچانک کہیں سے گرا اور اس کے گرتے ہی ساحل کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا۔ ہیں؟ اماں اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئیں۔ انہوں نے گھبرا کر ساحل عمر کو دیکھا، جو اماں کو دیکھ کر اپنا درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی۔ کبھی وہ ایک ٹانگ پکڑتا اور کبھی دوسری، پھر وہ زور زور سے اپنی دونوں ٹانگیں قالین پر مارنا شروع کر دیتا۔ اے اللہ، میرے بچے کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے نزدیک بیٹھ کر فوراً اس کی ایک ٹانگ پکڑی اور جلدی جلدی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ اس پھونک مارنے سے درد کچھ کم ہوا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ وہیں پہنچ گیا۔ اماں نے آواز دے کر مرجینہ سے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے کو کہا۔ اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر وہ کچھ اس طرح خوفزدہ ہو گئی کہ اس ٹکڑے کو اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ تب اماں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر وہ گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈالا اور پھر مرجینہ سے بولی، اسے کوڑے کے ڈبے کے پاس ڈال دو۔ پھر فوراً ہی بولی، نہیں، اسے گھر کے باہر پھینک آؤ۔ جی اچھا اماں جی۔ مرجینہ نے ڈرتے ڈرتے وہ شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ ساحل عمر کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب قالین پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ کبھی وہ آنکھیں کھولتا، کبھی بند کر لیتا تھا۔ کبھی وہ اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لیتا تھا اور کبھی ایک دم پھیلا کر چیخنے لگتا تھا۔ ساحل، میرے بچے، کیا ہو رہا ہے؟ اماں روحانسی ہو رہی تھیں۔ اماں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میری پنڈلیوں کی رگیں کسی چاقو سے کاٹ رہا ہو۔ ساحل عمر نے رک رک کر بتایا۔ مسعود، جلدی سے ناصر کو فون کرو، اسے فوراً بلاؤ، اماں نے بے تاب ہو کر کہا۔ جی اچھا اماں۔ مسعود آفاقی فوراً اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ اس نے پہلے گھر ملایا، لیکن وہ گھر پر نہیں تھا۔ وہ ابھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ تب اس نے اس کے دفتر فون کیا۔ وہ دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ مسعود آفاقی کا فون آ گیا۔ کیا ہوا مسعود، خیر تو ہے؟ اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ بھائی، تم جلدی ادھر آ جاؤ، ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں سے اچانک گوشت کا ٹکڑا آ کر گرا اور پھر اس کی ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ یار، وہ تڑپ رہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو تو وہ گردانتا ہی نہیں۔ یہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ باوجود ضبط کے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ مسعود آفاقی نے جلدی جلدی ساری بات بتا دی۔ میں فوراً آ رہا ہوں، یہ سب اس کتے کی بچی کی کارروائی ہے۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے ریسیور رکھ دیا اور غصے میں کھولتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ساحل عمر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس منحوس عورت نے ساحل کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ یہ اس کا تیسرا حملہ تھا۔ پہلے اس نے اسے اغوا کیا، اس کے بعد اس نے انگوٹھی بھیجی اور اب یہ سفلی کا عمل کر دیا۔ اس عورت کی جرأت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ عابد منجم کا خون اس کی گردن پر تھا
اس کی بھتیجی کے قتل کی ذمہ دار وہ تھی۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کی ہوگی اس شیطان کی بچی نے۔ اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کھلے بندوں دھمکیاں دے رہی تھی اور بے خوف کارروائیاں کر رہی تھی۔ اب اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ اتنے جرائم کے بعد تو وہ سزا کی مستحق ہو گئی تھی۔ اس کا قتل واجب ہو گیا تھا۔ انہی خیالات میں غلطاں وہ ساحل عمر کے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی دیوار کے سائے میں کھڑی کر کے اس نے بیل دی۔ جلد ہی گیٹ کھل گیا۔ گیٹ پر مسعود آفاقی تھا۔ اب کیا حال ہے؟ ناصر مرزا نے تیز تیز گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت بری حالت ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، اتنا سا چہرہ نکل آیا ہے، برسوں کا مریض لگ رہا ہے، مسعود آفاقی نے اسے بتایا۔ ناصر مرزا لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی کے سوئم پر آ گیا ہو۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چہرے فکر مند تھے۔ ساحل عمر اپنی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر قالین پر مار رہا تھا۔ کیا ہوا ساحل؟ ناصر مرزا نے قالین پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں، وہ بڑی مشکل سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے مرجینہ سے کہا، ایک گہری پلیٹ میں پانی لے کر آؤ۔ مرجینہ بھاگ کر پلیٹ میں پانی لے آئی اور ناصر مرزا کے سامنے رکھ دیا۔ ناصر مرزا نے اپنی جیب سے چاقو نکالا، اسے کھول کر چاقو کی نوک اپنے ہونٹوں کے نزدیک کر لی اور کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحے پڑھنے کے بعد اس نے چاقو کی نوک پر ایک پھونک ماری اور پھر چاقو کی نوک سے پلیٹ میں ضرب کا نشان بنایا۔ اس کے بعد پھر اس نے چاقو کی نوک پر کچھ پڑھا اور پلیٹ میں ضرب کا نشان بنایا۔ اس طرح اس نے 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد اس نے چاقو جیب میں رکھ لیا اور پلیٹ اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر اس نے اس کی پوری ٹانگ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کے چھینٹے مارتے ہی اس کی ٹانگ میں تکلیف ایک دم کم ہو گئی۔ ناصر مرزا نے باری باری دونوں ٹانگوں پر چھینٹے مارے یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ اس عمل سے اتنا ہوا کہ ساحل عمر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگوں کا درد بالکل تو ختم نہیں ہوا تھا لیکن قابل برداشت تھا۔ ساحل عمر نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔ اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا تھا۔ ناصر، یہ سب کیا ہے؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ برکھا کی دھمکی بھول گئے؟ اس نے تماشا دکھانے کو کہا تھا، دکھا دیا تماشا۔ اچھا، یہ اس کی کارروائی ہے؟ 100%۔ ناصر مرزا نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ وہ تو میں نے اسی وقت گھر سے باہر پھینکوا دیا تھا، اماں فوراً بولی۔ اچھا کیا اماں۔ ناصر مرزا نے تعریفی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اور وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس ہی تو تھی، ساحل عمر نے کہا۔ کل میں نے تمہارے اس انکشاف کے بعد کہ برکھا نے پڑھی ہوئی انگوٹھی بھیجی تھی، اس انگوٹھی کو ایش ٹرے میں پھینک دیا تھا۔ ناصر مرزا نے ایش ٹرے کی طرف اچکتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا، پھر وہ ایش ٹرے میں ہی پڑی ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت کرسٹل ایش ٹرے تھی جو لاؤنج میں ایک میز پر رکھی تھی۔ اس وقت وہ میز کے ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ مسعود آفاقی نے اٹھ کر ایش ٹرے کو دیکھا۔ ایش ٹرے خالی تھی، اس میں کوئی انگوٹھی نہ تھی۔ اس میں تو کچھ نہیں، مسعود آفاقی نے ایش ٹرے اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے پھر کہاں گئی؟ اماں، کیا آپ نے دیکھی تھی انگوٹھی؟ میں نے کل رات کو اس میں پڑی دیکھی تھی۔ پھر وہ ایش ٹرے میں سے کہاں گئی؟ پھر اس انگوٹھی کو پورے گھر میں تلاش کر لیا گیا لیکن اس انگوٹھی کا سراغ نہ لگا۔ چھوڑیں اماں، اب وہ نہیں ملے گی، وہ اڑ گئی، ناصر مرزا نے کہا۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی، اب کیا حال ہے؟ درد کافی کم ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوا، ہو جائے گا، تم اپنے ذہن سے پریشانی نکال دو۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں بلکہ غصے میں ہوں۔ غصے سے کام نہیں چلے گا، ناصر مرزا نے مسکرا کر کہا۔ ہمیں بڑے تدبر سے کام لینا ہوگا، بقول حافظ موسیٰ۔ سفلی والی بڑی عیار ہے۔ ناصر، حافظ موسیٰ سے ملنے جانا چاہیے۔ ہاں چلو، بولو کب چلو گے؟ کل چلتے ہیں، تم شام کو میرے پاس آ جاؤ۔ درد اگرچہ خاصا کم تھا، ناصر مرزا کو امید تھی کہ وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی اس نے عمل دہرا کر ایک پلیٹ پانی اور تیار کر کے دے دیا تھا تاکہ اگر کسی وقت درد میں اضافہ ہو تو اس پانی کو ٹانگوں پر چھڑک دیا جائے۔ پھر ناصر مرزا اور مسعود آفاقی رات کا کھانا کھا کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عذرا ساحل گھر میں ہونے والے اس تماشے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شیطان کی چیلی برکھا اور اس کی بیٹی ورشا سے بہت پہلے سے واقف تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ ساحل عمر کے خوابوں میں آ کر ان لوگوں سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی تھی۔ ساحل کا ورشا سے تعلق اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ جب اس کی دوستی گہری ہونے لگی تو وہ ایک دن خاصی افسردہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ وہی آنسو تھے جو اس کی تصویر پر برف کی مانند جم گئے تھے، برف کے آنسو۔ اب وہ ساحل کی دنیا میں آئی تھی تو پھر انہی دونوں ماں بیٹیوں کے قصے تھے۔ وہ ساحل کی جان کے در پہ ہو گئی تھیں۔ وہ اس کے شوہر کو مار دینا چاہتی تھی لیکن عذرا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ اپنی دنیا میں چھوڑ آئی تھی۔ یہاں وہ تہیہ دامن تھی، اس کے ہاتھ خالی تھے۔
رات کو ٹھیک 11:05 پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر ساحل عمر ایک دم چونک گیا۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی جو ٹائم بتا رہی تھی وہ ایک خاص وقت تھا، اور اب یہ وقت بہت برا ہو گیا تھا۔ 4 گھنٹیاں بج چکی تھیں۔ ساحل عمر ٹیلی فون اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب اماں آگے بڑھیں اور انہوں نے ریسیور اٹھا کر بڑے کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ ادھر سے جواب میں ایک کہا سنائی دیا۔ اماں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر ساحل عمر کو بتایا، کوئی ہنس رہی ہے۔ پھر انہوں نے ریسیور سے ہاتھ ہٹا کر کہا، اوہ خبیث، ہنستی کیوں ہے؟ اوہ بڑھیا، ساحل کہاں ہے؟ ساحل کو فون دے۔ ادھر سے انتہائی ہدک آمیز لہجے میں کہا گیا، کیا کام ہے تجھے ساحل سے؟ مجھ سے بات کر۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ اوہ بڑھیا، تجھ سے کیا بات کروں؟ تو میری ایک پھونک کی ہے، ایک پھونک ماروں گی تو اڑ جائے گی۔ کیوں مجھ سے اٹکتی ہے؟ کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے؟ ادھر سے تنبیہ کی گئی، تو ہے کون؟ میں برکھا ہوں، میں تم سب کی موت ہوں۔ برکھا نے انتہائی پراسرار لہجے میں کہا، ایسے انداز میں کہ اماں کے جسم میں ایک خوف کی لہر آ کر گزر گئی۔ انہوں نے جواب دیے بغیر ریسیور ٹیلی فون پر پٹخ دیا۔ بدذات کہیں کی، وہ غصے سے بڑبڑائیں۔ پھر جب انہوں نے ساحل کی طرف نظر اٹھائی تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ساحل عمر کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ خون بہہ کر اس کے ہونٹوں پر آ گیا تھا، لیکن ساحل عمر کو مطلق احساس نہ تھا۔ وہ اماں کو حواس باختہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اماں، فون پر کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ اماں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے نزدیک آ گئیں اور گھبرا کر بولیں، یہ تمہیں کیا ہوا؟ ساحل عمر نے عجیب سی نظروں سے اماں کو دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ کچھ جواب دے رہی ہیں۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، پر اماں کو ضرور کچھ ہوا ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے اس نے عذرا کی طرف منہ موڑا۔ ساحل عمر کا چہرہ دیکھتے ہی عذرا کی رنگت سفید پڑ گئی۔ ارے خون! وہ گھبراہٹ میں اتنا ہی بول پائی۔ اب خون بہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر پھیل چکا تھا۔ عذرا کی گھبراہٹ نے اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اپنی انگلی پر چپچپاہٹ محسوس ہوئی تو اس نے اپنی انگلی کو دیکھا۔ انگلی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہی تو میں پوچھ رہی تھی، تمہاری ناک سے خون نکل رہا ہے اور تمہیں احساس تک نہیں؟ حیرت ہے، اماں نے کہا، شاید تمہاری نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ واش روم میں جا کر ناک میں ٹھنڈا پانی ڈال لو۔ ساحل عمر فوراً اٹھ گیا۔ واش روم میں جا کر آئینے میں اس نے اپنی صورت دیکھی تو صورتحال کو سنگین پایا۔ اس کی ناک کے ایک نتنے سے دھیرے دھیرے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ناک دھوئی، اس میں پانی چڑھایا۔ اتنے میں اماں جگ میں ٹھنڈا پانی لے آئیں۔ اس نے جگ لے کر ٹھنڈا پانی اپنی ناک میں ڈالا، پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ عذرا اور اماں بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ خون رک گیا؟ اماں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اماں، رک تو گیا ہے، ساحل عمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اماں، ٹیلی فون پر کون تھی؟ ارے وہی بدذات برکھا تھی، اماں نے غصے سے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ بکواس کر رہی تھی، اماں نے سرسری سے انداز میں کہا، پھر اچانک بولی، ارے یہ خون تو پھر نکلنے لگا۔ یہ سنتے ہی ساحل عمر نے فوراً واش روم کا رخ کیا۔ اس نے ناک اچھی طرح دھوئی، کئی مرتبہ ٹھنڈا پانی ناک میں چڑھایا۔ خون ایک مرتبہ پھر رک گیا، لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر ناک سے خون نکلنے لگا۔ اس طرح خون بند ہوتے نکلتے پوری رات آنکھوں میں نکل گئی۔ وہ اگر سیدھا لیٹ جاتا تو خون ناک سے بہنا شروع ہو جاتا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایسا محسوس ہوتا جیسے خون حلق میں جمع ہو رہا ہو۔ وہ واش روم میں جا کر تھوکتا تو واش بیسن خون سے سرخ ہو جاتا۔ اگر وہ کروٹ سے لیٹتا تو خون فوراً باہر نکلنے لگتا۔ یہی حالت بیٹھنے پر تھی۔ کئی تولیے خون میں بھر گئے تھے، لیکن خون تھا کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں نے کئی مرتبہ اسے ہسپتال چلنے کو کہا تھا، ناصر مرزا سے بات کرنے کو کہا تھا، لیکن نہ وہ ہسپتال گیا تھا اور نہ ہی اماں کو ناصر مرزا کو خبر دینے دی تھی۔ وہ اسے اتنی رات گئے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہسپتال اس لیے نہیں گیا تھا کہ وہ اس بات کو نکسیر پھوٹنے کا عمل سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی وقت یہ خون خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کا خاصا خون بہہ گیا۔ وہ نڈھال ہو کر پڑ گیا۔ اس نے کروٹ لے کر تولیہ ناک کے نیچے رکھ لیا۔ خون بہہ بہہ کر جذب ہوتا رہا۔ اب اماں کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے ناصر مرزا کو فون کر کے رات کی ساری روداد اس کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سن کر اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ یہ ساحل عمر آخر کب مجھے اپنا دوست سمجھے گا؟ تمہارے آرام میں خلل کی وجہ سے ساحل عمر نے تمہیں فون نہیں کرنے دیا۔ اماں نے بات نبھانے کی کوشش کی۔
آدھے گھنٹے کے اندر ناصر مرزا ساحل عمر کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے گھر میں گھستے ہی چٹکی بجا کر کہا، ساحل فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ ہسپتال جانا ہے؟ ساحل عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ناصر مرزا نے انکار میں گردن ہلائی، یہ ہسپتال کا کیس نہیں۔ تو پھر؟ اس نے سوال کیا۔ ہم حافظ موسیٰ کے پاس چلیں گے، ناصر مرزا بولا۔ وہ سفلی والی اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ ہاں ناصر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر یہ نکسیر پھوٹنے کا معاملہ ہوتا تو خون کب کا بند ہو چکا ہوتا۔ اماں نے بھی ناصر مرزا کے فیصلے کی تائید کی۔ عذرا کی عجیب کیفیت تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ پوری رات اس نے بھی جاگ کر گزار دی تھی۔ خون دیکھ کر اس کا دل کانپ رہا تھا، چہرے سے افسردگی ظاہر ہو رہی تھی۔ ناصر مرزا نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی صورت دیکھ کر اس نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ عذرا پریشان مت ہو، ساحل عمر ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، اس نے بہت دھیرے سے کہا اور ساحل عمر کی طرف پر امید نظروں سے دیکھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عذرا، میں حافظ موسیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ ساحل عمر نے روئی رکھ کر ناک پر پٹی باندھ لی تھی، اس طرح اس کی صورت مزید خوفناک ہو گئی تھی۔ لیکن بہتے خون کا اس سے بہتر کوئی علاج نہ تھا۔ عذرا انہیں دروازے تک چھوڑ آئی۔ جب وہ حافظ موسیٰ کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو سورج اچھی طرح نکل آیا تھا۔ ناصر مرزا گھنٹی بجانے لگا تو اس نے دیکھا کہ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ اس نے سوچا گھنٹی بجائے بغیر گھر میں داخل ہو جائے۔ حافظ موسیٰ تک پہنچنے کے لیے گھر کے اندر تو جانا نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ اس طرح گھر میں داخل ہو جانا کسی طور مناسب نہیں، اسے گھنٹی بجانا چاہیے۔ ابھی وہ بیل بجانے کے لیے بٹن پر ہاتھ رکھنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک گیٹ کھلنے کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ گیٹ سے 10-12 سال کا بچہ نکلا۔ اس نے طائرانہ نظر ناصر مرزا پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی فرمائیے، حافظ موسیٰ سے ملنا ہے، اندر آ جائیے، اس لڑکے نے بلا تعمل کہا اور پھر فوراً ہی گیٹ کے اندر چلا گیا۔ وہ دونوں گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہ لڑکا کہیں نظر نہ آیا۔ ناصر مرزا حافظ موسیٰ کے ٹھکانے سے واقف تھا، اس لیے اس نے ساحل عمر کا ہاتھ پکڑا اور مکان کے پچھواڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حافظ موسیٰ درخت کے نیچے کھرے پلنگ پر اپنی لاٹھی دونوں ہاتھوں سے تھامے مخصوص انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا تھا، اس لیے ان کے کندھے پر ایک چادر پڑی تھی۔ ناصر مرزا نے کھلے دروازے پر کھڑے ہو کر کواڑ تھپتھپایا۔ دروازے کی آواز سن کر حافظ موسیٰ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور پوچھا، کون ہے بھائی؟ ناصر مرزا اور ساحل عمر، ناصر مرزا نے جواب دیا۔ اچھا، حافظ موسیٰ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ آ جاؤ بھائی، دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ چلو، ناصر مرزا ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولا۔ ساحل عمر دروازے میں داخل ہو گیا، اس کے پیچھے ناصر مرزا۔ دونوں نزدیک پہنچ کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ آؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ حافظ موسیٰ نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ ناصر مرزا نے ساحل عمر کو اس کے نزدیک بٹھایا اور خود ذرا پیچھے پائنتی کی طرف بیٹھ گیا۔ بہت خاموش ہے، خیر تو ہے؟ حافظ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حافظ صاحب، خیر نہیں ہے، ناصر مرزا بولا۔ برکھا نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اچھا، وہ سفلی والی؟ حافظ موسیٰ نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تماشے دکھا رہی ہے، اس نے ساحل کا راتوں کا چین چھین لیا ہے، ناصر مرزا نے فکر مند ہو کر کہا۔ وہ تماشے والی عورت ہے، اس نے تماشا ہی دکھانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ آخر ہوا کیا؟ حافظ موسیٰ کے سوال کے جواب میں شادی کی رات سے اب تک اس نے جو کارروائی کی تھی وہ حافظ موسیٰ کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سن کر حافظ موسیٰ گویا ہوئے۔ خون ابھی تک جاری ہے؟ جی، اس مرتبہ جواب ساحل عمر نے دیا۔ حافظ موسیٰ نے لاٹھی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس پر بنی آنکھ پر اپنی بے نور آنکھ رکھ دی۔ چند لمحے وہ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر لاٹھی ہٹا کر اپنی گردن اونچی کر لی اور ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ اچھا، ساحل عمر نے ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ دونوں اس اچھا کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ خیر، کوئی بات نہیں، وہ جیسے اپنے آپ سے ہم کلام تھے، انداز کچھ تنبیہی تھا۔ کیا ہوا حافظ صاحب؟ ناصر مرزا نے آہستگی سے پوچھا۔ ناصر مرزا، وہ چاقو کہاں ہے؟ میرے پاس ہے حافظ صاحب، ناصر مرزا بولا۔ اس چاقو کی نوک سے اس درخت کی جڑ سے تھوڑی سی مٹی کھود کر میرے پاس لاؤ، حافظ موسیٰ نے ہدایت کی۔ جی اچھا، یہ کہہ کر ناصر مرزا نے اپنی پینٹ کی جیب سے چاقو نکالا اور پھر نیم کے درخت کی جڑ میں بیٹھ کر تھوڑی سی مٹی کھود کر اپنی ہتھیلی پر رکھی اور ان کے نزدیک آ کر ہاتھ پھیلا دیا۔ یہ لیجئے۔ حافظ موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا۔ ناصر مرزا نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے مس کیا۔ انہوں نے مٹی پر اپنی 2 انگلیاں رکھ کر کچھ پڑھا اور بولے، ناصر مرزا، اس مٹی کو ساحل کی ناک کے نزدیک کر دو۔
پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہوئے۔ ساحل، تم نے اس مٹی کو سونگھنا ہے 3 مرتبہ، گہرے مگر آہستہ سانس لے کر۔ جی اچھا۔ ساحل عمر نے اپنی ناک سے پٹی کھول دی، روئی ہٹا لی۔ روئی خون سے تر ہو چکی تھی۔ ناصر مرزا نے اپنی ہتھیلی آگے کی۔ ساحل عمر نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر آگے کھینچا۔ ناک کے نزدیک لا کر اس نے اس مٹی کو سونگھا۔ اس مٹی میں گلاب کی سی خوشبو تھی۔ اس نے 3 گہرے سانس لیے۔ اسے فوری طور پر سکون محسوس ہوا، ساتھ ہی بہتا ہوا خون بند ہو گیا۔ کچھ سکون ملا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہ صرف سکون ملا بلکہ ناک سے خون آنا بھی بند ہو گیا۔ ناصر مرزا، یہ مٹی تم نے جہاں سے کھودی تھی اسے وہیں ڈال دو۔ ناصر مرزا نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ساحل عمر، اب تم میری ایک بات غور سے سن لو، لیکن میری بات سن کر پریشان بالکل مت ہونا۔ جی فرمائیے۔ وہ سفلی والی اب تمہاری جان کے در پہ ہو گئی ہے، اس پر جنون سوار ہو گیا ہے، انتقام کی آگ میں اندھی ہو گئی ہے۔ خیر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ تمہاری موت نہیں بن سکتی، وہ خود اپنی موت ہے۔ اب تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ تلوار کہاں ہے؟ گھر پر ہے، ساحل عمر نے جواب دیا۔ یہ کام تمہیں 12 بجے سے پہلے کرنا ہے، حافظ موسیٰ نے ہدایت کی۔ یہاں سے واپس جا کر یہ کام جتنی جلد ممکن ہو سکے کر لینا۔ اس تلوار کو تم اپنے گھر کے پچھواڑے ایک خاص مقام پر، جس کی نشاندہی خود بخود ہو جائے گی، اس تلوار کو زمین میں دستے تک اتار دینا۔ کچھ پڑھنا بھی ہوگا؟ اس نے دریافت کیا۔ ہاں بالکل، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، میری بات بہت غور سے سنو۔ حافظ موسیٰ نے پھر پوری تفصیل سے ساحل عمر کو سب کچھ سمجھا دیا۔ سمار ملوک کی وہ خاندانی تلوار جسے وہ مقدس کہتا تھا اور جس تلوار سے ساحل عمر نے رائن کا خاتمہ کیا تھا، وہ تلوار ساحل عمر نے اپنے کپڑوں کی الماری میں ایک کونے میں کھڑی کر دی تھی۔ اس نے وہاں سے وہ تلوار نکالی اور اپنے مکان کے عقب میں پہنچ گیا۔ حافظ موسیٰ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس تلوار کو کس جگہ زمین میں گاڑنا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کی نشاندہی خود بخود ہو جائے گی۔ ساحل عمر کے مکان کا عقبی حصہ پھولوں اور کیاریوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ تلوار لے کر عقبی حصے میں پہنچا تو اسے وہ جگہ فوراً ہی نظر آ گئی۔ حافظ موسیٰ نے سچ کہا تھا، اس جگہ کی نشاندہی بہت واضح انداز میں کر دی گئی تھی۔ مغربی دیوار کے سائے میں ایک گلاب کے پودے کے نزدیک پھول کی پتیوں سے ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ یہ گلاب کی پتیاں تھیں اور ان کا رنگ زرد تھا۔ وہ اس دائرے کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے تلوار کا دستہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کچھ پڑھتے ہوئے تلوار زمین پر زور سے ماری۔ تھوڑی سی تلوار زمین میں دھنس گئی۔ اب اسے تلوار کو اس طرح پکڑے پکڑے حافظ موسیٰ کی ہدایت کے مطابق پڑھنا تھا۔ ساحل عمر نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے محسوس کیا کہ تلوار خود بخود زمین میں دھنستی جا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب اس کا عمل مکمل ہوا تو وہ پوری تلوار دستے تک زمین میں دھنس چکی تھی۔ مٹی اس قدر نرم ہو گئی تھی کہ وہ تلوار زمین میں بغیر کسی دباؤ کے اندر گھستی چلی جا رہی تھی۔ ساحل عمر نے اس تلوار کا دستہ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، لیکن اس نے تلوار پر کسی قسم کا زور نہیں ڈالا تھا۔ اس کے باوجود تلوار زمین میں اس طرح اترتی چلی جا رہی تھی جیسے کیک میں چھری۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر تلوار کو دونوں ہاتھوں سے زمین سے کھینچنا چاہا۔ اس کا خیال تھا کہ تلوار زمین سے اسی طرح آرام سے باہر آ جائے گی جس طرح گئی تھی، لیکن تلوار ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے پتھریلی زمین میں سیمنٹ کے ذریعے گاڑ دیا گیا ہو۔ ساحل عمر نے وہ تلوار وہیں زمین میں گڑی چھوڑ دی کیونکہ حافظ موسیٰ نے یہی ہدایت کی تھی۔ ساحل عمر یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ انہوں نے ایسی ہدایت کیوں کی تھی، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، جبکہ اسے یہ بات اچھی طرح یاد تھی کہ جب حافظ موسیٰ اس کے گھر آئے تھے تو جاتے ہوئے اس تلوار کو بطور خاص حفاظت کی ہدایت کر کے گئے تھے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس تلوار کے پیچھے چور لگیں گے۔ اسی ہدایت کے پیش نظر اس نے تلوار ایک ایسی جگہ رکھ دی تھی کہ چوری کرنے والا اس تلوار تک فوری طور پر نہ پہنچ سکے۔ اب حافظ موسیٰ نے اس تلوار کو کھلے آسمان تلے گڑوا کر چوروں کو کھلی دعوت دے دی تھی کہ دیوار کود کر اندر آؤ اور تلوار اکھاڑ کر لے جاؤ۔ حافظ موسیٰ کا یہ طرز عمل اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ورشا یہ بات کئی دن سے محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنا وہم، کبھی آنکھوں کا فریب، نظروں کا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کیونکہ یہ چیز اسے کئی مرتبہ خواب میں دکھائی دے چکی تھی، اس لیے اس کے ذہن نے خواب کو حقیقت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اس نے اس خواب کو 7 دن تک مسلسل دیکھا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں آئی ہے۔ جب وہ کھلے دروازے سے اپنے کمرے میں داخل ہوتی تو اسے ایک شخص اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو اس کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد
فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا، اسے بڑی محبت سے دیکھتا اور پھر وہ بغلی دروازہ کھول کر کمرے میں چلا جاتا۔ یہ کمرہ کبھی برکھا کا بیڈ روم ہوتا تھا۔ مناف کو قتل کرنے کے بعد برکھا نے اپنا بیڈ روم تبدیل کر لیا تھا۔ اب اس کا بیڈ روم اس کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں تھا۔ 3 دن تک جب ورشا کو یہ خواب بغیر کسی فرق کے نظر آتا رہا تو اس نے اس کا ذکر اپنی ماں سے کیا۔ یہ خواب سن کر برکھا کے چہرے پر پریشانی کے آثار حویدہ ہو گئے۔ اس نے کوریت کر اس شخص کا حلیہ پوچھا۔ ورشا نے جب اس شخص کا حلیہ بتایا تو برکھا کے جسم پر سنسنی سی دوڑ گئی۔ اوہ! برکھا نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ ممی کیا ہوا؟ ورشا نے پوچھا۔ ورشا، کیا تو اس شخص کو نہیں جانتی؟ برکھا نے سوال کیا۔ ممی، میں اگر جانتی ہوتی تو آپ کو فوراً اس کا نام بتاتی۔ آپ کو اس کا حلیہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تیرا نانا ہے، برکھا نے بڑے پراسرار انداز میں بتایا۔ ہیں؟ وہ میرے نانا ہیں؟ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے گھر میں تو ان کی کوئی تصویر بھی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ اتنی طویل مدت کے بعد اس نے تیرے خوابوں میں کیوں آنا شروع کیا ہے؟ وہ فکر مند تھی۔ ممی، حیران ہو یا پریشان؟ ورشا نے سوال کیا۔ میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی، کیونکہ اس کا مسلسل تیرے خواب میں آنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ ممی، آپ کو اپنے باپ سے کس طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ وہ بھی مرے ہوئے باپ سے۔ کیا تو نہیں جانتی؟ برکھا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، مجھے کیا معلوم؟ ورشا نے معصومیت سے کہا۔ میں نے تجھے بتایا تو تھا کہ میں نے اپنے باپ کو مار دیا تھا، اسے بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ہاں، یہ بات تم نے بتائی تھی۔ ممی، تم نے تو میرے باپ کو بھی قتل کر دیا تھا۔ میں اس قتل کی چشمدید گواہ ہوں۔ ورشا کی نظروں میں فوراً وہ منظر آ گیا جب اس نے اپنے باپ کو خون میں نہایا ہوا دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے اسے بھی مار دیا تھا، برکھا نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ ممی، ابھی تم نے کتنے اور قتل کرنے ہیں؟ کتنے لوگوں کو بھینٹ چڑھانا ہے؟ میری راہ میں جو آئے گا، میرے راستے کی جو رکاوٹ بنے گا، وہ زندہ نہیں بچے گا، برکھا نے بڑے اطمینان سے کہا، جیسے اس نے کسی کو قتل کرنے کی بات نہ کی ہو، کسی کو کھانا کھلانے کی بات کی ہو۔ ممی، چاہے میں ہی کیوں نہ تمہارے راستے میں آ جاؤں؟ ورشا نے اندازہ کرنے کے لیے سوال کیا۔ میں نے کہا نا، جو بھی میرے راستے میں آئے گا مارا جائے گا، چاہے وہ تم ہو یا ساحل عمر۔ ساحل عمر کو تو بہرحال میں نہیں چھوڑوں گی، میں اس کی موت بن جاؤں گی۔ برکھا کے لہجے میں تپش آ گئی تھی۔ ورشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اپنی اوقات کا اچھی طرح پتہ چل گیا تھا، اور یہ بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی کہ جو عورت اپنے باپ کو مار سکتی ہے، شوہر کو مار سکتی ہے، وقت آنے پر وہ اپنی بیٹی کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ محض اس کا گمان تھا، لیکن اپنی ماں کے منہ سے صاف صاف سن لینے کے بعد یہ گمان یقین میں بدل گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کے پاس رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل کر جانے لگی۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ برکھا نے آواز دی، ورشا۔ ورشا اس کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری جان ناراض ہو گئی، برکھا نے اپنے لہجے میں شہد بھر کر کہا۔ ممی، آپ بھی خوب ہیں۔ ایک طرف مجھے اپنی جان کہتی ہیں، دوسری طرف میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ برکھا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ لہجے میں خفگی بھرا پیار تھا۔ جی ممی۔ وہ دروازے پر کھڑی رہی، برکھا کی طرف نہیں بڑھی۔ تب برکھا خود اٹھ کر اس کے نزدیک آئی اور اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے بولی، پگلی، میں مذاق کر رہی تھی، بھلا کوئی اپنی جان بھی لیتا ہے؟ تو میری جان ہے۔ ورشا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش کھڑی رہی۔ پھر جب اس کے جسم کی بدبو ناقابل برداشت ہو گئی تو ورشا آہستگی سے الگ ہو گئی۔ اچھا ممی، ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب اگر تجھے تیرا نانا نظر آئے تو مجھے بتانا۔ اچھا ممی، وہ بڑی فرما برداری سے بولی اور اس کے کمرے سے نکل آئی۔ ورشا کے نانا کالی داس نے اس کے خواب میں آنے کی شاید قسم کھا لی تھی۔ وہ چوتھے دن بھی اس کے خواب میں آ گیا اور پھر مسلسل آتا رہا، یہاں تک کہ 7 دن پورے ہو گئے۔ برکھا نے ہدایت کی تھی کہ اب کالی داس اس کے خواب میں آئے تو وہ اسے ضرور بتائے۔ ورشا نے برکھا سے ذکر کر دیا۔ برکھا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے ورشا کو ہدایت کی کہ آج رات وہ سونے سے پہلے ایک منتر پڑھ کر سوئے، اس کے بعد وہ کبھی اس کے خواب میں نہیں آئے گا۔ ورشا نے وہ منتر یاد تو کر لیا، مگر اس نے رات کو پڑھا نہیں۔ بھلا اسے اپنے نانا سے کیا دشمنی تھی؟ اگر وہ خواب میں آ رہے تھے تو شوق سے آئیں، وہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے تھے۔ 8ویں رات اس کا نانا بغیر منتر پڑھے ہی اس کے خوابوں سے غائب ہو گیا۔
صبح ہوتے ہی برکھا نے اس سے اس کے خواب کے متعلق پوچھا، کیا ہوا؟ رات کو تو نہیں آیا وہ؟ نہیں ممی، رات کو وہ خواب میں نہیں دکھائی دیے، ورشا نے بتایا، اور یہ بات سچ تھی۔ یہ سن کر برکھا نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے کوئی متوقع خطرہ ٹل گیا ہو۔ لیکن یہ خطرہ ٹلنے والا نہ تھا۔ وہ اگر اس کے خوابوں میں آ رہا تھا اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو یہ سب کچھ بلا مقصد نہ تھا، بلا سبب نہ تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر جب ورشا اپنے کمرے میں آئی تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ خواب والا منظر اس کے سامنے تھا۔ کالی داس اس کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور بغلی دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا۔ ورشا بڑی حیران ہوئی۔ اس نے دروازے کو دھکا دے کر دیکھا، لیکن وہ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اب اسے یہ منظر اپنی جاگتی آنکھوں کا خواب محسوس ہوا۔ پھر یہ منظر اسے کئی دن تک نظر آیا۔ وہ اسے اپنا وہم، آنکھوں کا فریب، نظروں کا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، لیکن یہ وہم، فریب یا نظروں کا دھوکہ نہ تھا۔ کالی داس اپنی زندگی میں ایک منصوبہ ساز شخص تھا۔ مرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ بندی اس کی روح سے الگ نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ورشا کے سامنے بہت دھیمے انداز میں زینہ بازینہ آیا تھا۔ اس کے خوابوں میں آنے کے بعد اس نے دوسرا قدم اٹھایا۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں سے نظر آیا اور خوابوں کی طرح کئی دن نظر آتا رہا۔ اس طرح ورشا اس سے مانوس ہو گئی۔ اس کے دل سے سارا ڈر خوف نکل گیا۔ پھر جب ورشا چوتھے دن شام کو اپنے کمرے میں آئی تو وہ اٹھ کر کمرے سے غائب نہ ہوا، بیٹھا رہا اور بڑے پیار بھرے انداز میں اسے پکارا، ورشا۔ وہ چینخ کی آواز تھی۔ رات کے سناٹے میں کوئی چینخا تھا۔ یہ ایک مردانہ چینخ تھی اور گھر کے پچھواڑے سے آئی تھی۔ اماں تہجد پڑھ کر ابھی لیٹی تھیں۔ آنکھوں میں ابھی نیند اترنے لگی تھی کہ اس چینخ نے ان کی آنکھوں سے نیند اڑا دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ چینخیں رہ رہ کر ابھر رہی تھیں۔ کوئی بڑی بھیانک آواز میں چیخ رہا تھا، ہائے میں مر گیا، مجھے بچاؤ۔ اماں نے فوراً ساحل عمر کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ یہ چیخیں عذرا نے بھی سن لی تھیں۔ جب اماں نے دروازہ بجایا تو وہ ساحل عمر کو اٹھا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ باہر کوئی چیخ رہا ہے، عذرا نے بتایا۔ اتنے میں دروازے پر اماں نے دوبارہ دستک دی۔ دروازے پر کون ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ شاید اماں ہیں، عذرا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ تم ٹھہرو، میں کھولتا ہوں دروازہ۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھیں۔ وہ گھبرا کر بولی، ساحل، گھر کے پیچھے کوئی ہے؟ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ ہائے تم اکیلے مت جاؤ۔ اماں، میں لائٹ جلا کر پہلے کھڑکی سے دیکھتا ہوں، پھر باہر جاؤں گا۔ ساحل عمر نے اماں کو تسلی دی۔ ساحل عمر نے باہر دیوار پر لگی ٹیوب لائٹ روشن کی اور پھر پچھلی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر کا منظر ہی عجیب تھا۔ کوئی شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر تھے اور وہ بار بار اپنے جسم کو حرکت دے رہا تھا۔ اس نے چیخنا بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی لائٹ جلی اس نے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا۔ تب ساحل عمر نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ خبیث واسم تھا اور تلوار چرانے آیا تھا۔ ساحل عمر نے پہلی بار اس شخص کو اس وقت دیکھا تھا جب ورشا اسے ہاکس بے لے گئی تھی۔ پھر یہ شخص ساحل عمر کو اغوا کر کے چترو بھیل کے استھان پر لے گیا تھا۔ ساحل عمر اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ برکھا کا خادم خاص ہے، اس کے اشارے پر جان دینے والا۔ ساحل صاحب، بھگوان کے واسطے مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں یہاں کبھی نہ آؤں گا۔ وہ روشنی ہوتے ہی زور سے بولا۔ ساحل عمر نے اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ دستے پر جمے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جیسے چپک گئے ہیں۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے ہاتھ الگ نہیں کر پا رہا۔ اب ساحل پر حافظ موسیٰ کا طرز عمل واضح ہوا۔ انہوں نے اس تلوار کو باہر گڑوا کر جو چوروں کو دعوت دی تھی تو کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ یہ تلوار چور کے لیے پھندا ثابت ہوئی تھی۔ واسم کو دیکھ کر ساحل عمر کے تن بدن میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور واسم کے نزدیک پہنچتے ہی اس کے جسم پر ایک زوردار لات جمائی اور غصے سے بولا، کتے کے بچے، تجھے یہاں تیری موت کھینچ لائی۔ ساحل صاحب، مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے ہاتھ تلوار سے چپک گئے ہیں اور ہاتھوں میں سوئیاں سی چبھ رہی ہیں۔ خبیث کی اولاد، تو یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ساحل عمر نے غصے سے پوچھا۔ ساحل صاحب، میں آپ کو ہر بات صاف صاف بتا دوں گا۔ میرے ہاتھ آزاد کروا دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اب آزادی کو بھول جا، پہلے یہ بتا کہ تجھے یہاں بھیجا کس نے اور کیوں؟ مجھے یہاں برکھا دیوی نے بھیجا تھا، میں یہ تلوار چرانے آیا تھا۔ تو پھر لے جا،
چرا اس تلوار کو، تلوار تیرے ہاتھوں میں ہے، جا جلدی کر۔ ساحل عمر طنزاً ہنسا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ معاف کیسے کر دوں؟ تجھے یاد ہوگا تو مجھے نیم بے ہوشی کے عالم میں اغوا کر کے چترو بھیل کے استھان پر لے گیا تھا۔ تو نے میری موت کا سامان کر دیا تھا۔ میں مجبور ہوں، برکھا دیوی کے ہر حکم کا پابند۔ ان کی شکتی نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ اگر وہ اتنی شکتی والی ہے تو اسے آواز دے کر چھوٹ کیوں نہیں جاتا؟ واسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اگر آزاد ہونا اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ اچھا ایک بات بتا، دیکھ بالکل سچ سچ بتانا۔ میں ہر بات سچ بتاؤں گا، آپ پوچھیں، بس مجھے اس عذاب سے نجات دلوا دیں۔ کچھ عرصے پہلے کلفٹن کے پلے لینڈ سے ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی جس کی لاش بعد میں جھاڑیوں سے ملی تھی۔ اس لڑکی کا اغوا بھی تو نے کیا تھا؟ ناصر مرزا کی بھتیجی کی بات کر رہے ہیں؟ واسم نے سوال کیا۔ ہاں، ساحل عمر بولا۔ اس لڑکی کے اغوا میں میں نے مدد کی تھی۔ اغوا میں نے نہیں کیا تھا، اغوا سونا نے کیا تھا۔ یہ سونا کون ہے؟ میری طرح وہ بھی برکھا دیوی کی چیلی ہے۔ ہم دونوں نے مل کر برکھا دیوی کے لیے بہت کام کیے ہیں۔ ناصر مرزا کی بھتیجی کو قتل کس نے کیا تھا؟ قتل میں نے نہیں کیا، میں صرف اس کی لاش پھینکنے کا ذمہ دار ہوں۔ قتل کس نے کیا تھا؟ ساحل عمر نے غصے سے پوچھا۔ وہ برکھا دیوی کے ہاتھوں مری۔ ٹھیک ہے، اب تم یہاں صبح تک آرام سے بیٹھو، چند گھنٹوں کی بات ہے۔ صبح تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب تو تمہارا اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی رات گئے میں ناصر مرزا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تم ناصر مرزا کے مجرم ہو، تم میرے بھی مجرم ہو، تمہیں اب سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ کہہ کر ساحل عمر واپس مڑا۔ اس نے پورے اطمینان سے گھر کا پچھلا دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اس کی فریاد سنی تھی، ساحل عمر صاحب ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، میں پھر کبھی۔ لیکن اس نے ایک مجرم کی فریاد پر کان نہیں دھرے تھے اور دروازہ دھڑ سے بند کر دیا تھا۔ یہ تو حافظ موسیٰ کی مہربانی تھی، ایک موذی اتنی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ ساحل عمر پھر صبح تک چین سے سو نہ سکا۔ وہ وقفے وقفے سے اسے اٹھ کر دیکھتا رہا۔ اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح اس کے ہاتھ آزاد ہو جائیں۔ توقع یہی تھی کہ اب وہ آزاد نہ ہو سکے گا۔ اگر آزاد ہونا ممکن ہوتا تو وہ تلوار کی گرفت میں ہی کیوں آتا؟ وہ جب بھی اسے اٹھ کر دیکھتا اسے کرب میں مبتلا پاتا۔ اب وہ تلوار کے دونوں طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح تڑکے ہی اس نے ناصر مرزا کو فون کیا۔ کافی دیر گھنٹی بجنے کے بعد اسے نیند میں ڈوبی ہوئی ناصر مرزا کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون؟ ناصر، میں ساحل بول رہا ہوں۔ بھائی حافظ موسیٰ نے تو کمال کر دیا۔ کیا ہوا؟ ناصر مرزا ایک دم چونک کر بیٹھ گیا۔ کیا تم نے تلوار والا عمل کر دیا تھا؟ ہاں بھائی، عمل بھی کر دیا تھا اور اس کا رزلٹ بھی فوری طور پر سامنے آ گیا۔ ایک چوہا پکڑا گیا، ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا۔ چوہا پکڑا گیا؟ کیا مطلب؟ ناصر مرزا نے وضاحت چاہی۔ بس تم فوراً آ جاؤ، میں ابھی آ جاتا ہوں، لیکن کچھ بتاؤ تو۔ واسم تلوار چرانے آیا تھا۔ اس تلوار نے اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ جانتے ہو یہ واسم کون ہے؟ برکھا کا کوئی بندہ ہوگا۔ ہاں، اس کا خاص آدمی ہے، میں نے اس سے بہت کچھ اگلوا لیا ہے۔ اسی خبیث نے تمہاری بھتیجی کو اغوا کیا تھا اور بس اتنا میرے لیے کافی ہے، میں فوراً آ رہا ہوں۔ ناصر مرزا اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تم ذرا اس کا خیال رکھنا، دیکھو وہ بھاگنے نہ پائے۔ پھر ناصر مرزا نے اس کا جواب سنے بغیر ٹیلی فون بند کر دیا۔ برکھا اپنے کمرے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس وقت دن کے 12 بجے تھے، لیکن واسم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایسی کوتاہی تو اس سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کسی وجہ سے کام نہیں ہو سکا تھا تو وہ اسے ٹیلی فون ضرور کر دیتا۔ وہ خود آیا نہ اس کا ٹیلی فون آیا تھا۔ کہیں وہ پکڑا تو نہیں گیا؟ یہ خیال کئی بار اس کے ذہن میں آیا تھا، لیکن وہ اس خیال کو سختی سے ذہن سے جھٹک دیتی تھی۔ اس نے واسم کو جو منتر پڑھا کر بھیجا تھا وہ ایسا تھا کہ بغیر کسی کی نظروں میں آئے وہ پورے گھر میں گھوم سکتا تھا۔ دیکھے جانے کی صورت میں وہ منتر پڑھ کر دیکھنے والے کو وقتی طور پر اندھا کر سکتا تھا۔ اسے کوئی گرفت میں نہیں لے سکتا تھا، لیکن برکھا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے واسم کو جو چیز چرانے بھیجا ہے وہ دیوار پھلانگ کر اندر پہنچتے ہی ٹارچ کی روشنی میں خود بخود چمک اٹھے گی، اور اتنی آسانی سے اس چیز کے مل جانے کی خوشی میں وہ لپک کر اس کا دستہ پکڑے گا اور کسی کی گرفت میں نہ آنے والا اس چیز کی گرفت میں آ جائے گا جسے وہ چرانے آیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور برکھا کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔
اس طرح کیفیت میں وہ گھر کے گیٹ تک چلی گئی۔ گیٹ کھول کر وہ باہر نکلی اور اس نے یوں ہی دائیں بائیں سڑک کی طرف دیکھا، تب اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ واسم سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے تھے اور سر جھکائے برکھا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے گیٹ کے نزدیک پہنچ کر برکھا پر ایک نظر ڈالی اور خاموشی سے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ برکھا نے اس کو اندر جاتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ وہ جلدی سے اندر آئی۔ اس نے پلٹ کر گیٹ بند کیا اور کسی قدر غصے سے پکاری، واسم! واسم آگے جاتے جاتے ایک دم رک گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تلوار کہاں ہے؟ واسم نے جواب میں خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ جیب سے نکالے اور اس کے سامنے کر دیے۔ جب برکھا کی نظر اس کے دونوں ہاتھوں پر پڑی تو وہ بے اختیار چینخ اٹھی۔ نہیں! واسم کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں کٹے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ تیرے ہاتھ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ آ میرے ساتھ، اندر آ۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، ہاں اب بتا، تیرے ہاتھ کیسے کٹے؟ میں نے تو تجھے تلوار لینے بھیجا تھا۔ برکھا جی، میں آپ کے حکم کے مطابق تلوار ہی لینے گیا تھا۔ میں ساحل عمر کے گھر میں جیسے ہی کودا اور ٹارچ کی روشنی میں راستہ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر ڈالی تو وہ تلوار مجھے چمکتی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ تلوار باہر ہی گھر کے پچھواڑے زمین میں دستے تک گڑھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا کہ چلو کام آسان ہو گیا، ورنہ پورے گھر میں جانے کہاں کہاں تلاش کرنا پڑتا۔ خیر، میں نے جیسے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کا دستہ پکڑ کر کھینچا، وہ تلوار ٹس سے مس نہ ہوئی، البتہ میرے ہاتھ دستے سے ضرور چپک گئے اور ہاتھوں میں سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ تکلیف اتنی بڑھی کہ میرے منہ سے باوجود ضبط کے چیخیں نکلنے لگیں۔ میری چیخیں سن کر ساحل عمر باہر نکل کر آ گیا۔ وہ مجھے اس طرح شکنجے میں جکڑے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اس کی بہت خوشامد کی کہ وہ کسی طرح میرے ہاتھ آزاد کر دے، مگر وہ منہ موڑ کر گھر میں چلا گیا اور پھر اس نے صبح تڑکے ہی ناصر مرزا کو بلا لیا۔ ناصر مرزا بہت غصے میں تھا۔ پہلے تو اس نے مجھے کئی ٹھوکریں ماری، پھر اپنے چاقو سے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ کہہ کر واسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ چپ ہو جا، برکھا غصے سے چیخی۔ مرد ہو کر روتا ہے؟ یہ بتا، تو نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں برکھا جی، اس نے اپنی آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے قسم لے لیں، میں نے آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں اور سونا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے سفید جھوٹ بولا۔ یہ تو نے بہت اچھا کیا، تجھ سے یہی امید تھی۔ تو فکر مت کر، میں ناصر مرزا سے ایسا انتقام لوں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی، برکھا نے تسلی دی۔ ایک بات اور برکھا جی، واسم نے جھجکتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے سونا کو بھی فون کروایا تھا۔ فون؟ برکھا اس طرح بولی جیسے کسی کا خون ہو گیا ہو۔ وہ لوگ سونا کو کیا جانے؟ ساحل عمر نے تو سونا کو دیکھا ہے، اس نے یاد دلایا۔ واسم، کیا وہ تیری موجودگی میں وہاں پہنچ گئی تھی؟ برکھا نے پوچھا۔ مجھے انہوں نے آزاد ہی اس وقت کیا جب وہ ان کے چنگل میں پھنس گئے۔ اوہ، اس نے ان کے سامنے سب اگل دیا ہوگا۔ برکھا ایک دم فکر مند ہو گئی۔ نہیں برکھا جی، سونا اتنی کچی نہیں ہے، وہ ہرگز انہیں کچھ نہیں بتائے گی، واسم نے جھوٹی تسلی دی۔ یہ تو مجھے بسات ہی الٹی نظر آ رہی ہے، وہ جیسے اپنے آپ سے بولی۔ واسم خاموش رہا۔ سونا اس وقت کہاں ہوگی؟ اس نے واسم سے سوال کیا۔ کہیں انہوں نے اس کو پولیس کے حوالے نہ کر دیا ہو۔ واسم نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر ایسا کر دیا ہوگا تو اچھا ہے، ابھی پولیس اسٹیشن سے فون آ جائے گا۔ وہ آدھ گھنٹے بھی پولیس کی تحویل میں نہیں رہے گی، لیکن میں جانتی ہوں وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ پولیس میں میرے تعلقات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ دونوں اب ڈائریکٹ ایکشن کے قائل ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ اچھی طرح جان گئے ہیں کہ پولیس کبھی کسی مجرم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب سونا کے بارے میں کیسے پتہ کروں؟ تو اسے ان کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آیا؟ برکھا نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ برکھا کی اس بات پر واسم کو اندر ہی اندر بڑا غصہ آیا کہ ایک تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے لیے کٹوا دیے، اب وہ سونا کو بھی وہاں چھوڑ کر نہ آتا، پھر تو وہاں سے اس کی لاش ہی آتی۔ اتنے میں کال بیل کی آواز سنائی دی۔ برکھا فوراً اٹھ گئی۔ وہ واسم کو بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ گیٹ کھولا تو سامنے سونا نظر آئی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر تھے۔ سونا، اپنے ہاتھ میرے سامنے کر، برکھا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ سونا نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے اور بے اختیار رو پڑی۔
اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور دونوں کٹے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ وہ ناگن کی طرح پھنکاری۔ ناصر مرزا نے، سونا روتے ہوئے بولی۔ ناصر مرزا؟ میں تجھے کچا چبا جاؤں گی، وہ انتہائی طیش میں چیخی۔ اندھیری رات، رات کا پچھلا پہر، ٹھنڈی سنسناتی ہوا، جھینگروں کا شور، پیپل کی کھڑکھڑاہٹ، گلی میں بھونکتے کتے، ان سب چیزوں نے مل کر برکھا کے بنگلے کو انتہائی بھیانک بنا دیا تھا۔ برکھا اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں پیپل کے درخت کے نیچے پانی بھرے حوض میں کھڑی تھی۔ اس کا آدھا جسم ٹھنڈے پانی کے اندر تھا اور آدھا باہر۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے، سر جھکائے، کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حوض کے چاروں طرف 21 دیے روشن تھے۔ عمل کا وقت پورا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے دیے خود بخود بجھتے جا رہے تھے۔ بس 3 دیے جل رہے تھے۔ اب ان تینوں دیوں کو ایک ساتھ بجھنا تھا اور ان تینوں دیوں کے بجھتے ہی ایور کی سواری کو آنا تھا۔ اندھیری رات خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ جھینگروں کا شور مزید بڑھ گیا تھا۔ اڑتی ہوئی چمگادڑوں کی پھڑپھڑاہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ علاقے کے کتوں نے اور زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب علامتیں بتا رہی تھیں کہ وہ شیطان کا بیٹا ایور بس اب آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جو برکھا کے لیے شبھ گھڑی تھی۔ تینوں دیے بیک وقت بجھ گئے۔ چند لمحوں کے لیے محیط سناٹا چھا گیا۔ ہوا جیسے ساکت ہو گئی۔ پیپل کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ بند ہو گئی۔ اس کی سواری آ پہنچی تھی۔ برکھا نے حوض کے کنارے رکھی ماچس سے جلدی جلدی سارے دیے روشن کر دیے، اور جب اس نے سامنے نگاہ کی تو وہ شیطان کی اولاد اپنی سواری پر موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک 3 فٹ لمبی چھپکلی موجود تھی جس کی زبان باہر نکل رہی تھی، اور چھپکلی کی گردن میں ایک سانپ رسی کی طرح بندھا تھا۔ اس سانپ کی دم ایور کے دونوں ہاتھوں میں تھی۔ یہ کوئی 1.5 فٹ لمبا بچھو تھا۔ اس بچھو کی دم اٹھی ہوئی تھی اور اس کی دم کا آخری حصہ چمک رہا تھا، بالکل کسی جگنو کی طرح۔ سواگتم مہاراج، سواگتم۔ برکھا ہاتھ جوڑ کر آدھی جھکی۔ کیا ہوا؟ ایور نے پوچھا۔ مہاراج، انکاریوں کی ستائی ہوئی ہوں، انہوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ برکھا روحانسی ہو کر بولی۔ اتنی پاٹ پوجا والی ہے، اتنے جنتر منتر جانتی ہے، اس کے باوجود تجھ سے 2 انکاری قابو میں نہیں آ رہے۔ مہاراج، وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ اجالے والے ہیں، ان کے پیچھے روشنی ہے۔ ان کے پیچھے روشنی ہے تو تیرے پیچھے تاریکی ہے، رات ہے، اندھیرا ہے۔ ہاں مہاراج، اسی لیے تو میں نے اپنی تاریک طاقتوں کو آواز دی ہے۔ مہاراج، آپ کو بلایا ہے۔ تو نے بلایا تو ہم آ گئے ہیں، ہم سے جو ہوگا کریں گے۔ میں اپنے باپ سے مدد لوں گا، آخر کو تو اس کی چیلی ہے۔ تو نے جانے کتنے انکاریوں کو اقراری بنایا ہے، شیطان پرست بنایا ہے۔ تیری بڑی خدمات ہیں، ایور نے اسے تعریفی نظروں سے کہا۔ بس مہاراج، یہ سب آپ کی نظر عنایت ہے، وہ ممنون دکھائی دی۔ ہماری جو منظور نظر تھی اسے تو وہ اس بستی سے نکال لایا۔ کیا تو جانتی ہے؟ ہاں جانتی ہوں مہاراج، اس نے اس سے شادی کر لی ہے، وہ اب میرے کام کا نہیں رہا۔ تو وہ کون سی میرے کام کی رہی ہے؟ ایور نے غصے سے کہا۔ تو جانتی ہوگی۔ ہاں مہاراج، میں جانتی ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کی ہتیا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس پر کئی حملے کیے ہیں، لیکن اس پر کوئی حملہ کارگر نہیں ہو پا رہا ہے۔ سونے پر سہاگا یہ، اس نے میرے پیروکاروں کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ اس بات پر مجھے شدید غصہ ہے۔ برکھا غصے سے کانپتی ہوئی بولی۔ تو نہیں جانتی کہ اس نے میرے باپ کے ایک عظیم پیروکار کو، جو صدیوں بعد جاگنے والا تھا، صفائے ہستی سے مٹا دیا ہے۔ میرے باپ کو اس پر کتنا غصہ ہوگا۔ میں نہیں جانتی، برکھا ایک دم چونک کر بولی۔ وہ کون تھا؟ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا، میرے باپ کا دست و بازو تھا، مگر وہ نہ رہا۔ اب اس کی کھوپڑی جائے عبرت بنی اس بستی کے چوک میں لٹکی ہے۔ اس کا نام رائن تھا، ایور نے بتایا۔ اوہ مہاراج، آپ نے بڑی زبردست بات بتائی، میرا کام بن گیا۔ مہاراج، مجھے اس عظیم جادوگر کی کھوپڑی بھجوا دیں، پھر میں ان سارے انکاریوں کو دیکھ لوں گی، ایک ایک کر کے سب کے حساب چکا دوں گی۔ رائن کی کھوپڑی تجھے مل جائے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بول۔ بس مہاراج، آپ نے میرا جی خوش کر دیا، آپ میرے لیے حکم کریں۔ تو اپنی بیٹی کا حال بتا، اسے بھی کچھ سکھا رہی ہے یا اسے ناواقف ہی رکھے گی؟ مہاراج، وہ بڑے اڑیل مزاج کی ہے،
اچھی خاصی چلتے چلتے رک جاتی ہے۔ میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتی، اسے مار مار کر چلانا پڑتا ہے۔ برکھا نے خفگی سے کہا، اس کی خبر رکھ، کہیں وہ انکاریوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو جانتی ہے کہ بالآخر اس نے تیری جگہ آنا ہے۔ ہاں مہاراج، جانتی ہوں۔ میری کوشش یہی ہے کہ اسے وہ سب کچھ سکھا دوں جو میں جانتی ہوں۔ اب آگے دیوا کالی جو کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ رائن کی کھوپڑی تجھے کل مل جائے گی۔ اب تو دیے بجھا، جلدی کر۔ ایور بولا، اچھا مہاراج، آپ کی بڑی مہربانی، آپ آ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے دیے کی لو پر ہاتھ رکھ کر تمام دیوں کو بجھا دیا۔ جب اس نے سامنے نظر کی جہاں ایور کی سواری تھی، وہاں اب کچھ نہ تھا، اندھیرا تھا اور محیب سناٹا۔